بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ معارف و مسائل اور پیج ہے 298۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں۔ جلد نمبر 1، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، جس کا نام ہے معارف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3، پیج 298۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بے کمال ہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بے جمال ہی۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع و خصال ہی، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ معارف و مسائل، ان دونوں آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، تو روم کہ نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا، اور تورات کے نسخے جلا ڈالے، بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ حضور اکرم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا تھا۔ شان فاروق اعظم رضی اللہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے، تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، شام بھی اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا، اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، تاآں کہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، اور حضرت ابن زید وغیرہ یعنی رضی اللہ وغیرہ دوسرے مفسرین نے آیات کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اکرم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے پہلی روایات کو اور ابن کثیر نے دوسری کو ترجیح دے دی ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے واقعہ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویلاگ 4 میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم لائیں گے۔ 3 ویلاگ ہمارے آج کے کمپلیٹ ہوئے۔ سب سے حسین ہے مکی مدنی، سب سے حسین ہے مکی مدنی، رب کے قریب ہے مکی مدنی، کوثر ہیں وہ قاسم ہیں، سب نبیوں کے وہ خاتم ہیں، خاتم المرسلین ہیں، مکی مدنی رب کے قریب ہیں، سب سے حسین ہیں، سب نبیوں کو جانتے ہیں، دل سے انہیں ہم مانتے ہیں، مگر دل نشیں
مکی مدنی مگر دل نشیں، ہے مکی مدنی سب سے حسین ہیں، رب کے قریب ہیں۔ صاحب قرآن ذات ان کی مگر دل نشیں ہیں، رب کی رضا ہے بات ان کی، صاحب قرآن ذات ان کی طٰہٰ یاسین ہیں، مکی مدنی۔